7ویں علامت یہ ہے کہ مسجدوں کو خوب سجانے کی فکر لوگ کرنے لگیں گے. مسجدیں مزین ہوں گی، مسجدوں میں نقش و نگار، بیل بوٹے، ڈیزائننگ، ایک دم اس کا کنسٹرکشن ہائی فائی کرنے کی کوشش کریں گے. مسجدوں کی تزئین کی لوگ بہت فکر کریں گے. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. مسجد کا ماحول دینی بنانے سے زیادہ مسجد کی رونق کی لوگ فکر کرنے لگیں گے، اس کی عمارت کی. مسجد کو اعمال سے معمور کرنے کی بجائے مسجدوں کی تعمیر کی زیادہ فکر کریں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. امام البخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا اور ابو داؤد اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا، ان قریب ایسا ہوگا یقیناً تم مسجدوں کو نقش نگار کے ذریعے سے، بیل بوٹوں کے ذریعے سے تم اس میں نقش نگاری کرنے لگو گے، ڈیزائننگ اس میں کرنے لگو گے. کیسے؟ کما زخرفت الیہود والنصارى، ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا. ڈیزائن، یہ پھول، نقش نگاری، سونے کا پانی، یہ وہ سب اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں، یہ مسجدوں کی ڈیزائننگ اور ان کے اندر نقش و نگاری کرنا یہ عام ہو جائے گا. صحابہ نے سیدھی سادھی مسجد نبوی کیسی تھی، ڈیزائن تھی کچھ اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، چھت بھی ڈھنگ کی نہیں تھی، اوپر لکڑیاں ڈالی ہوئی تھی پیڑ کی، کھجوروں کی، اور تھوڑی سی چھال وغیرہ اس پہ ڈالی ہوئی تھی. اتنا ادھوری چھت وہ تھی کہ اوپر سے جب بارش ہوتی تھی تو مسجد میں بارش کا پانی ہو جاتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامات جب بتائیں تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. اور صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فلاں رات میں آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سجدہ کیا آپ نے تو پیشانی اور ناک پر مٹی تھی، کیچڑ لگا ہوا تھا، مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا. ایسی مسجد تھی وہ. آج مسجدیں عالی شان ہیں لیکن اسلام کی شان زندگی میں نہیں ہے، نماز میں شان نہیں ہے. نماز میں بھی آدمی کا دھیان دنیا بھر میں لگا ہوا ہے، نمازوں میں جان نہیں ہے. تو مسجدیں سجانا، ان کی بناوٹ کی فکر کرنا، بلکہ کمپٹیشن کرنا، ان کی مسجدیں کو ایسی بنی ہوئی اپنی اس سے اور ٹاپ ہونا چاہیے. تو یہ جو کمپٹیشن ہے یہ بھی آج عام ہو گیا ہے کہ مسجد کی صرف رونق کی آدمی فکر کرنے لگے، مسجد میں اعمال کی فکر کم ہو جائے گی. تو ابن عباس فرماتے ہیں تم عنقریب ایسا کرو گے جیسا یہود و نصارہ نے کیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم. جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مسجدوں میں بیل بوٹے، ڈیزائننگ، پھول ویل، نقش نگار کرنے لگ جاؤ، اور وحلیتم مصاحفکم، جب اپنے مصحف کو تم اس کے اوپر بھی سونے اور چاندی سے تم ڈیزائننگ کرنے لگ جاؤ. حلیتم، حلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنا، چاہے وہ سونے سے ہو، حلیہ اس کو زینت دینا. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن لکھا اس میں سونے کے پانی سے لکھا، کون بولا تو اس کو کرنے کو ایسا؟ یہ تکلف ہے، یہ اسراف ہے. یہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. فتوحات ہوئی اسلام میں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو قرآن کو کوئی لکھ رہا ہے سونے کے پانی سے لکھ رہا ہے، یہ کون، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم اسی سونے کو صدقہ کرتا غربا فقراء پر تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے سیاہی کافی ہے. اللہ نے کہا کہ سیاہی مداد، تو یعنی مداد جو ہے سیاہی کافی ہوگی آپ کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ چمکنے کے لیے ہے. اس سے دل میں نور پیدا ہوگا ایمان کا؟ نہیں. گھر کا اندھیرا جائے گا؟ نہیں. تو جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مسجدوں کو سجانے لگو، مسجدوں کی سجاوٹ کرنے لگو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مصحف کو، قرآن کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، تو مصحف کے اندر ڈیزائننگ کرنے لگ جاؤ اور اس کو سونے چاندی سے لکھنے لگ جاؤ، فالدمار علیکم، تب تم پر بربادی آئے گی. تم پر بربادی ہے اس وقت میں، یعنی تمہاری بربادی کا وقت آ گیا سمجھ لو. یہ بھی ایک علامت ہے. اس کو حکیم الترمذی نے نوادر الاصول میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا. اور آج بھی دیکھیے مسجدوں کے اوپر بہت ساری راتوں میں بھی، اندر تو ہے ہی ہے، باہر بھی آپ دیکھیں گے ڈیزائننگ کتنی زیادہ ہوتی ہے. کیسی لائٹنگ ہو رہی ہے، ہرے نیلے پیلے لائٹ
کون بتایا آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں.